بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الزمر 39 سورہ، اس کی آج ہم آیات انشاءاللہ پڑھیں گے 68 سے 75. آئی ہوپ آپ لوگ ریڈی ہوں گے. اچھا، اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے کیا خیال ہے کہ اگر ایک کچھ تھوڑا سا سوچ لیا جائے، کچھ کہانی سوچ لی جائے، کچھ تصور کر لیا جائے، تاکہ پھر ہم ان آیات کو اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں میرا خیال ہے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میرے ذہن میں ایسے آ رہا ہے کہ اگر ہم ایک کلمہ، ایک لفظ سوچیں اور اس سے کہانی شروع کرتے ہیں، اس سے پھر سوچنا شروع کرتے ہیں، اور وہ لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے آخر. آخر یا اردو میں ہم آخری، آخری. انگریزی میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں ہمارے پاس ایک ہی ورڈ ہے اور وہ ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا لکھ رہی ہوں. دیٹس رائٹ، لاسٹ. لاسٹ، آخری. آخری کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں. آخری کلمہ ہو سکتا ہے کوئی، آخری یعنی بات ہو سکتی ہے کوئی، آخری دن ہو سکتا ہے، آخری وقت ہو سکتا ہے، آخری گھڑی ہو سکتی ہے. وقت یا گھڑی بھی ٹھیک ہے. اور کس کے لیے ہم آخری استعمال کرتے ہیں؟ آخری ملاقات بھی ہم کہتے ہیں. اور کیا آخری ہو سکتا ہے؟ آخری فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. میرا یہ آخری فیصلہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سوچے ذرا اتنی دیر میں. آخری فیصلہ، آخری آخری اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا چلیں، میرا خیال یہ کافی ہو گئے. تو یہ 5، اس 5ویں کو بھی یہیں پہ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک طرح سے. تو آخری بات، آخری دن، آخری وقت، آخری فیصلہ، آخری ملاقات. اب میں آپ کو اس لفظ سے کچھ میں باتیں کروں گی، آپ نے وہ سوچنی ہے. ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ ایک آخری دن آ گیا ہے. یعنی آخری دن کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو رہا ہے. اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو سب کچھ جب ختم ہو جاتا ہے تو اصل میں پھر کچھ اور شروع ہوتا ہے نا. ایک دن کا آخری گھنٹہ جب گزر جاتا ہے تو پھر اگلا گھنٹہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ سوچیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آخری دن کیسے ہوگا، آخری دن کا بھی آخری حصہ کیسے شروع ہوگا. اچھا، ایک میرے ذہن میں یہ حصہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. حصہ شاید ادھر نظر نہ آئے، اس کو میں یہاں لکھ رہی ہوں. آخری حصہ، حصہ، آخری حصہ. اچھا، دوبارہ اسی سوچنے کی طرف چلتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کے ابو ایک بہت بڑا ہارن بجاتے ہیں، یا پھر ایک بہت بڑا بگل بجاتے ہیں، یا پھر ایک بہت بڑا باجا بجاتے ہیں جس کی آواز سے سب جاگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا آخری دن ہوگا نا، اس میں ایک گھڑی آئے گی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ایسے ایک بہت بڑا باجا بجوائیں گے جس کو کہتے ہیں سور. سور پھکوائیں گے اور جتنے لوگ بھی زمین پر جو زندہ ہوں گے یا جو بھی کوئی آسمانوں میں ہوگا جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرنا چاہیں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے. صرف وہی بچے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. اچھا تو ایک اب یہ دنیا کا آخری وقت کیسا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرا ایک سور بجوائیں گے, ایک باجا بجوائیں گے, ایک بگل بجوائیں گے. سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل کر پھر سب کیا کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے. سب کی آنکھیں کھلی ہوں گی, کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی سو بھی نہیں رہا ہوگا, کوئی بھی ایک کھیل نہیں رہا ہوگا, کوئی بھی اپنے کام پہ نہیں جا رہا ہوگا, کوئی دنیا کا اور کام نہیں ہوگا. سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا نور پھر زمین پر چمک اٹھے گا کیونکہ آخری سورج تو نکل چکا ہے نا, تو اب تو کوئی زمین پہ روشنی نہیں ہے. تو زمین پہ روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لائٹ کی نور کی وجہ سے اب زمین چمکنا شروع ہو جائے گی. تو جیسے سورج نکلتا ہے نا روشنی پھیل جاتی ہے, ایسے ہی پھر زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی. پھر سب کی آخری کتاب پھر کتاب کون سی ہے یہ کتاب. اچھا ایک اور اب میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, کام, آخری کام. جتنے بھی ہمارے کام ہوئے ہوں گے نا آخری کام تک وہ سارے اس کتاب میں ہوں گے, اور وہ ہمارا نامہ اعمال جسے کہتے ہیں, جس میں ہماری ہر کام لکھے جاتے ہیں, وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر اس کو بھی وہاں پر لایا جائے گا. اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا, سب رسول اور نبی کھڑے ہوں گے, سب فرشتے گواہ بنیں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گواہوں کے بعد پھر سب کا حساب کتاب ہونا شروع ہوگا, سب کا فیصلہ. اب یہ فیصلے کی گھڑی ہے, تو کوئی جھوٹ نہیں چلے گا, کوئی بہانہ نہیں چلے گا, جو کیا ہوگا وہی ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پر ظلم نہیں کریں گے ایک ذرے کے برابر بھی. تو سچ فیصلہ ہو جائے گا, آخری فیصلہ بالکل سچ کا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ دو گروپس بن جائیں گے, ایک گروپ اور ایک گروپ. تو یہ جو دو گروپس بنیں گے, پہلا گروپ وہ والا ہوگا جس کے اندر بھی بہت سارے گروپس ہوں گے. یہاں پر جو پہلا گروپ ہے, میں ادھر اس گروپس کو بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پہلا گروپ کون سا والا ہے, دائیں ہاتھ والوں کا یا بائیں ہاتھ والوں کا؟ بائیں ہاتھ والوں کا گروپ. یہ کون سے والے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو نہیں مانا, کوشش بھی نہیں کی, اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی نہیں کرنے کی کوشش کی. دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانا, اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسیجز میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتایا, رسول اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا, اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا انہوں نے, اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کیا انہوں نے. تو پھر وہ اس گروپ میں آ جائیں گے. ابھی میں اس گروپ کو بنا لیا میں نے, ٹھیک ہے, وہ اس گروپ میں آ جائیں گے. اور جب وہ اس سے گروپنگز ہو جائیں گی سب کی, یعنی سب کو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے سارے, تو پھر کیا ہوگا کہ اچھا یہ پہلا گروپ جو ہے, لیٹس سے کہ یہ پہلا گروپ جائے گا, پھر دوسرے گروپ کو لے جایا جائے گا, پھر تیسرے گروپ کو لے جایا جائے گا. تو ایسے گروہ کے اندر سب کو دھکیلا جائے گا, کیونکہ سب جان ہی رہے ہوں گے آگے, کیونکہ بہت آگ ہوگی اور جہنم کے دروازوں کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہوگا. تو فرشتے وہاں پوچھیں گے پھر جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے, تو تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا, کسی نے تمہیں اس دن کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا, لیکن پھر ہم نے نہیں مانا تھا, رائٹ, اب ہم نے نہیں سنا تھا. تو اب سزا جو ہے وہ سچی ہو گئی ہے, اور وہ دروازے کھلیں گے, ان کو اندر دھکیلا جائے گا. پھر ایک آواز آئے گی, کتنا زبردست ٹھیک ٹھکانا ہے ان مغرور لوگوں کا
جنہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی. پھر دوسرے گروپ کی باری آ گئی. دوسرا گروپ کون سے لوگوں کا ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں. یہ ایمان والے دوسرا گروپ اصل میں یہاں پر وہ ہیں جو ڈرتے رہے. ایک کام یہ بہت زیادہ کرتے رہے، یہ ڈرتے رہے، خوف میں رہے. کس بات کے خوف میں تھے یہ؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چھوڑ نہ دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈرنے کی وجہ سے یہ پھر نماز پڑھتے تھے اور سچ بولتے تھے اور اصولوں کو مانتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے. تو ان میں 20 گروپس ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. یہ والے گروپس کون پہلے جائے گا؟ ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جائیں گے. فرسٹ گروپ جو جائے گا نا، وہ اس کو لے کے جایا جائے گا بہت آنر، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت ان کو خوش آمدید کہا جائے گا. وہاں پر خوش آمدید کے ساتھ دروازے کھلیں گے جنت کے، اور پھر فرشتے وہاں پر ان کو کہیں گے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بالکل پاک ہو گئے ہیں، آپ کے سارے گناہ، ساری کمزوریاں، سب جو بھی برائیاں تھیں اللہ نے وہ بھی دور کر دی ہیں. اب کتنی اچھا کیا آپ نے، تو اپنی زندگی برباد نہیں کی، اور آپ نے تو اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا. وہاں اپنی سوچیں بدلی تھیں، آپ نے اپنے طریقے بدلے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ادھر رخ اپنے کر لیا تھا. پھر آپ نے مضبوطی والے فیصلے کیے تھے. تو اب تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور یہ سارے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے پوری رات، اور ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے. کوئی بھی ان کو غم نہیں ہوگا، کوئی تھکن نہیں ہوگی، جنت میں رہیں گے. اور پھر جنت والے، یہ والے سارے لوگ یہ کہیں گے الحمدللہ. یہ ان کا آخری کلمہ، آخری بات الحمدللہ کے ساتھ ہوگی. اور انہوں نے یہ الحمدللہ، اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کیوں کریں گے؟ اس میں ایک سب سے بڑی بات، کیونکہ انہوں نے اب وہ جو ڈر تھا نا ان کا، وہ چلا گیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. ہم بھی جب ایسے کوئی چیز پوری ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں شکر ہے یہ نہیں ہوا، رائٹ؟ تو یہ بھی اب ڈریں گے نہیں کہ شکر ہے اب یہ والا ڈر چلا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چھوڑ نہ دیں، رائٹ؟ وہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. اور پھر وہ الحمدللہ جب کہیں گے تو پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کس کو؟ بہت سارے فرشتوں کو دیکھیں گے. دل چاہتا ہے نا ہمارا فرشتوں کو دیکھنے کو. تو فرشتے تو ہمیں ویسے بھی نظر آ سکتے ہیں، لیکن موت کے وقت بھی آئیں گے، اور یہاں پر پھر آتے ہی جائیں گے، فرشتے ہی نظر آتے جائیں گے. اور یہاں پر جو فرشتے نظر آ رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے الحمدللہ رب العالمین کہنے کی، اور وہ بہت سارے ہوں گے. اور یہ ایک ہیپی اینڈنگ ہو رہی ہے لاسٹ، بالکل آخر میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پھر حمد ہی حمد، ہر طرف. شروع میں بھی حمد تھی، کیسے؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ الانعام میں شاید آتا ہے نا شروع میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ، تعریف، سارا شکر اس کا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی ہے. تو جب زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی تب بھی اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف تھی. اور شروع میں بھی حمد اور آخر میں بھی حمد، آخری کلمہ یہی ہے. اور پھر ہماری پوری کہانی اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس ایک آخری کلمہ، آخری بات سے ہی شروع ہوئی تھی اور آخری بات پر ہی ختم ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، ابھی جیسے پہلے بات کی، تو اس کے ساتھ ہی کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ. سو یہاں پہ جو الفاظ ہیں نا بڑے اہم اور قیمتی ہیں. آخری کلمہ، آخری دن. تو پھر اب سوچنے کی باری آئی ہے. اس کے بعد پھر ہم ابھی سورہ کی طرف جاتے ہیں، رائٹ؟ تو اب بھی ہم سوچیں میری کہانی کا آخر کیا ہوگا؟ آخری دن، آخری دن میرا آخری کلمہ کون سا ہوگا؟ کیا میں اس گروہ میں ہوں گی جو آخر میں جائے گا؟ پہلے تو یہ جائیں گے نا، قرآن میں اللہ سبحانہ نے جس ترتیب سے میں بتایا، تو آخر میں جانے والے گروپ میں جاؤں گی،
جن کا آخری کلمہ الحمدللہ ہوگا تو میں بھی اس گروپ میں ہوں گی، میں بھی کسی ایک گروہ میں ہوں گا یا ہوں گی. اور پھر ہم یاد رکھیں کہ ہر ختم جو ہوگا اس کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور جنت میں ایک نیا آغاز ہوگا، ہمیشہ کا آغاز الحمدللہ پر. تو یہ تو الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا کچھ سوچا تھا اس کتاب میں جو آخری حصہ ہے، اور ہمارا آخری کام سورۃ الزمر کے ساتھ آخری بات کس پر ختم ہوئی، آخری دن اور آخری وقت اور یہ آخری ملاقات اور پھر یہ آخری فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے گا الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں سورہ کی طرف. سورہ بالکل اینڈ آخر میں اس کو شروع کر لیتے ہیں. ابھی آپ تھوڑا سا رک سکتے ہیں اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ لکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ ویڈیو کو آگے سے دیکھنا شروع کریں. اور یہ بھی لکھیے گا پھر بعد میں بھی ایک ریفلیکشن کہ آپ کو کتنا اچھا سمجھ میں آئی تھی، اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے کہ اگر ہم اسٹریٹ پڑھنا شروع کر دیتے تو کیا فائدہ ہوتا، اور اگر ہم نے جس طرح سے پہلے چیزوں کو تھوڑا سوچا ہے تو اس کے بعد ہمیں کون سے زیادہ فائدے ہوئے. اب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ 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 فی الصور ونفخ فی الصور ونفخ فی الصور فصعق فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ إلا من شاء الله الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم قيام ينظرون. اس کو میں ایک بار پھر پڑھوں گی اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اس کی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن میں ہے. اور پھونکا جائے گا سور میں تو گر پڑیں گے، مردہ ہو کر گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اور پھونکا جائے گا سور میں تو مردہ ہو کر گر پڑیں گے جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، سوائے اس کو جس کو اللہ چاہے. پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، دوسری دفعہ، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ. تو فوراً وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اور چمک اٹھے گی کون؟ زمین. اور چمک اٹھے گی زمین کس سے؟ لائٹ سے، روشنی سے، نور سے. کس کے؟ اپنے رب کے.
اور چمک اٹھے گی زمین نور سے اپنے رب کے، اور رکھ دی جائے گی، کیا رکھ دی جائے گی؟ کتاب، ووضع، اور رکھ دی جائے گی، ووضع، اور رکھ دی جائے گی کیا چیز؟ الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی۔ وجیء بالنبیین، وجیء بالنبیین والشہداء، وجیء بالنبیین والشہداء، اور حاضر کیے جائیں گے کون؟ نبی اور گواہ، نبی اور گواہ۔ وقضی بینہم بالحق، وقضی بینہم بالحق، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچ سچ فیصلہ کر دیا جائے گا، سچ سچ فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں سچ سچ، سچ کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ، وَوُفِّيَتْ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو عمل اس نے کیا ہوگا اس کا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو عمل اس نے کیا ہوگا، اور وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، اور وہ بہتر جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے وہ، اور ہانکے جائیں گے وہ، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، جہنم کی طرف۔ کیسے؟ گروہ، گروہ میں، گروہ در گروہ، گروہ میں، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ فتحت ابوابها، فتحت ابوابها، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال، اور کہیں گے ان سے، وقال لهم، اور کہیں گے ان سے، خزنتها، اور کہیں گے، تو کھول دیے جائیں گے ان کے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے، اور کہیں گے ان سے ان کے دروغہ، اس کے دروغہ، کس کے دروغہ؟ جہنم کے دروغہ۔ الم یأتکم رسل، الم یأتکم رسل، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، کیا نہیں آئے تھے، آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم، تم میں سے، ایسے نہیں تھا کہ فرشتے آ گئے تھے، تم میں سے ہی۔ یتلون علیکم آیات ربکم، یتلون علیکم آیات ربکم، یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمہارے رب کی، پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمہارے رب کی، پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمہارے رب کی۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا،
اور آگاہ کرتے تھے تمہیں ملاقات کی تمہارے اس دن کی، اور آگاہ کرتے تھے ملاقات کی تمہارے اس دن کی. قالو وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے. بلا ہاں بالکل، کیوں نہیں، یقیناً ہاں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہمیں ان میں شامل نہ کرے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن سچ تو ثابت ہو گیا، سزا تو اب ہوگی ثابت عذاب کی، علی الکافرین کافرین پر. قیل ادخلوا ابواب جہنم، قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا، آواز آئے گی، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کو اس میں، ہمیشہ رہنے کو اس میں. فبئس، فبئس سو بہت برا ہے، فبئس بہت برا ہے. مثوا، مثوا ٹھکانہ، جو ان کو سوٹ کرتا ہے، کس کو؟ المتکبرین، تکبر کرنے والوں کو. سو برا ہے ٹھکانہ. فبئس مثوى المتکبرین، فبئس مثوى المتکبرین. سو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وسیق الذین اتقوا، 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 اور عزت اور احترام سے لے جایا جائے گا ان لوگوں کو. الذین اتقوا، جو ڈرے رہے اپنے رب سے. ربہم، ہم نے پہلے بات کی تھی نا، بس یہ ان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ تھا، یہ ڈرتے بہت تھے اپنے رب سے. ربہم الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ میں، گروہ در گروہ، گروہ میں. حتی اذا جاؤہا، حتی اذا جاؤہا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں اس کے پاس، اس پر پہنچ جائیں. کہاں پہنچ جائیں؟ ہاں جنت میں پہنچ جائیں. وفتحت، اور کھول دیے جائیں گے. وفتحت کیا؟ ابوابہا، ابواب بوہا، ابوابہا اس کے دروازے، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے. وقال لہم، وقال لہم خزنتہا، وقال اور کہیں گے ان سے، اور کہیں گے ان سے دروغہ اس کے، کہیں گے ان سے، کن سے؟ جو لوگ جنت میں گئے ہیں اس زمر سے. خزنتہا، جنت کے دروغان سے کہیں گے سلامن، سلام ہو تم پر. علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. طبتم، طبتم بہت اچھے رہے تم، بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا کیا. تم ڈرتے رہے، تم نے زندگی اپنی بیکار نہیں گزاری، تم نے اچھے فیصلے کیے، تم نے اپنی سوچ کو بدل لیا تھا، ٹھیک کیا تھا، تو تم آج پاک ہو گئے ہو. طب تم، طیب، پاک کس سے؟ اس ڈر سے، اس گناہوں سے، ساری اس کمیوں سے. تو پھر فادخلوہا خالدین، تو داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے رہنے کے لیے. وقالو، تو اب وہ دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ وقالو، وہ سب کہیں گے الحمدللہ، 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 سارا شکر، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی صدقنا وعدہ، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچ کر دکھایا، جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنے وعدے کو، جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنے وعدے کو. وہ وعدہ کیا تھا؟ جنت کا وعدہ تھا، معافی کا وعدہ تھا، گناہوں کو علیحدہ کر دینے کا وعدہ تھا، ساتھ نبھانے کا وعدہ تھا.
غمگین کبھی نہیں ہوگے، اس کا وعدہ تھا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنا دیا ہم کو اس زمین کا. کون سی زمین ہے یہ والی؟ الارض، دنیا کی زمین تو ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ جنت کی زمین ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنا دیا ہمیں اس زمین کا. نَتَبَوَّأُ 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 مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم رہیں جنت میں. حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں. ہم رہیں جنت میں، ہم رہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں. ہم رہیں جنت میں، ہم رہیں جنت میں جہاں ہم چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا اچھا، کیا خوب اجر دیا، کیا خوب انعام دیا ہے عمل کرنے والوں کو. عمل جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز پہ، اصولوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انسٹرکشنز پہ عمل کیا ہے، ان کو بہت اچھا اجر ملا ہے. وارث بنا دیا اس زمین کا. پھر اس زمین کے وارث کے بعد دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بس آپ کا اب یہ پلاٹ یہاں پر ہی ہے تو آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، رائٹ. آپ کا دل چاہ رہا ہے نہیں میں نے آج یہاں پہ رہنا ہے، آج مجھے یہ والی جگہ بہت اچھی لگی، نہیں، جہاں پر مرضی آپ رہیں. اور پھر ساتھ میں اور کیا دیکھیں گے وہاں پر؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے کس کو؟ فرشتوں کو. الملائکۃ، کیا کرتے ہوئے؟ حافین من حول العرش. حافین کیا کر رہے ہیں؟ حلقہ بنائے ہوئے ہیں. کس کے گرد؟ حلقہ یعنی سرکل میں ہیں، سرکل بنائے ہوئے ہیں. من حول العرش، عرش کے گرد، عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، سرکل میں ہیں، اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اور کیا رہے ہیں؟ یسبحون، تسبیح کر رہے ہیں. بحمد ربہم، تسبیح بھی کر رہے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی. یسبحون بحمد ربہم. وقضی بینہم بالحق، وقضی بینہم بالحق، وقضی بینہم بالحق، اور سچ سچ فیصلہ کر دیا گیا. کیونکہ سچ سچ فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان میں، اللہ کی مخلوق کے درمیان میں سچ سچ فیصلہ کر دیا گیا ہے. کیا فیصلہ کر دیا گیا ہے؟ سچ سچ. جس کو جہاں پر جانا تھا اس کو وہاں پر وہ چلا گیا. جس زمر کو جانا تھا جنت میں وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، جس کو پہنچانا تھا جہنم میں وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک پہنچ گئے ہیں. وقیل الحمد للہ رب العالمین، تو تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کا ہے کیونکہ اس نے سچ سچ فیصلہ کر دیا ہے، ہر کسی کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دیا ہے. ہر کوئی اب اپنی جگہ پر چلا گیا ہے، بالکل سچا فیصلہ ہو گیا ہے. اور یہ تھا آخر، لیکن آخر کے ساتھ آغاز بھی. آغاز، شروعات، شروع بھی، آخر اور شروع. ہم آخر کے ساتھ شروع اور آغاز کے ساتھ، یہاں پہ آئے گا انجام کے ساتھ ایک. آخر، شروع اور ابتدا تو یہاں ہوگی اور انتہا ہوئی. دنیا ختم ہو گئی، ابتدا ہو گئی، ایک اور دنیا شروع ہو گئی جہاں پر ایسی زندگی ہے جو بہت مزے کی ہے. تو اب کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ الحمدللہ کہنا ہے یا نہیں. تو پھر دنیا میں الحمدللہ والے فیصلے کرنے بہت ضروری ہوں گے.
اور بہت امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ تبھی کہا جاتا ہے سارا شکر تعریف اللہ کی ہے، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہوتے ہیں. اگر ہم ایسی چیزوں میں ہوتے ہیں جو ہمیں بہت پسند آ رہی ہوتی ہیں تو پھر الحمدللہ، اور اگر ہم کبھی مشکل والے حال میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ الحمدللہ سے ہمیں کیا مل جاتی ہے؟ ایک طاقت، اور ہمیں الحمدللہ سے ایک حل بھی مل جاتا ہے. اور وہ حل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور بس مجھے ڈرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچائی کے ساتھ اپنے سے ڈرنے والا بنائے. یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی دشمن سے ہو سکتا ہے یا کسی ایسے سے جو مار دے گا، کسی ظالم سے. یہ وہ خوف ہے جو ایک بچے کو ہوتا ہے اپنی ماں سے، یا ایک محبت کرنے والے کو اس سے، جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. یہ وہ والا خوف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو دے. اور آج ہم نے سورۃ الزمر میں بالکل آخری حصہ، آخری دن، آخری کہانی، آخری فیصلہ، آخری کتاب، آخری دروازے، لیکن یہ سب کچھ آخری نہیں ہے بلکہ یہ آغاز ہے ایک اور زندگی کا. تو آج اس ویڈیو کو دیکھتے وقت آپ بھی ایک آخری فیصلہ کریں اور ایک نئی ابتدا کریں کہ جو ہماری غلطیاں ہیں ان میں سے 3 غلطیوں کو سب سے اوپر لکھیں، ایک لسٹ بنائیں اپنی غلطیوں کی، برائیوں کی، کمیوں کی، اور اس میں سب سے ٹاپ کی جو 3 ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اور الحمدللہ جس نے ابھی بھی ہمیں ٹائم دیا ہے کہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی ہمیں فوراً مل جاتی ہے. تو ہم کیسے گھبرا جائیں، ڈر جائیں کہ ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں جو ہمیں فوراً معاف کر دیتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں جس نے اتنے انعام ہمارے لیے رکھے ہوئے. تو میری اس امید اور دعا کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سچا کر دیں اور ہمیں صرف اور صرف ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مائنڈفل رہنے کی طاقت دیں، جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ کے فیصلے کر سکیں گے اور الحمدللہ الحمدللہ کے اندر شامل ہو سکیں گے. آمین. الحمدللہ.